تزرع تزرعان تزرعون تزرعین تزرعانی تزرعنا ازرع نزرع. ماشاء اللہ. جی امام صاحب آپ کی طرف میری آواز آ رہی ہے؟ ہو گیا. آتی ہے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آپ یکتاؤ سے سنائیں گے صرف کبیر؟ یکتاؤ یکتانے. ہاں یکتبو یکتبو یکتانی یکتبون تکتبو تکتانی تکتؤون یکتان یکتان یکتانا تکتبو تکتانا تکتبون تکتئین تکتانی تکتؤون تکتان اکتبو تکتانا تکتبو نکتبو. اکتاؤ نکتاؤ. ماشاء اللہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ابھی آپ کو تھوڑی محنت کرنے کی ضرورت ہے، انشاءاللہ پھر ہم جو ہے وہ کریں گے. اچھا جی جی برہان بھائی اب آپ کی باری ہے کہ ہم تھوڑا بہت اس میں پریکٹس کر لیتے ہیں جی کیونکہ یہ 2-3 مصادر ہیں. یمناؤ سے آپ سنائیں. ہاں جی. یمنعو یمنعانی یمنعون تمنعو تمنعانی یمنعنا تمنعو تمنعانی تمنعون تمنعین تمنعانی تمنعنا امنعو نمنعو. جی جی آمنہ بہن اب آپ کی باری ہے. یجعلو یجعلو یجعلانی یجعلون تجعلو تجعلانی یجعلنا تجعلو تجعلانی تجعلون تجعلین تجعلانی تجعلنا اجعلو نجعلو. جی امام صاحب آپ یتبخو یتبخانے. میں مولوی صاحب جی 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 یدبکو یہ نظر آ رہا ہے یہ نظر آ رہا ہے. نہیں نظر آتا. یہ جہاں پر ریڈ ہے نشان بن رہا ہے. ہاں ہاں یتبخو یدبکو یدبکو یدبکانی یدبکون تدبکو تدبکانی تدبکون یتبخنا یدبکنا تدبکو تدبکانی تدبکون تدبکین تدبکانی تدبکون تدبخنا. تدبکنا ادبکو ندبکو. جی ٹھیک ہو گیا. جی ابھی میرے خیال میں برہان صاحب آپ کی باری ہے. یم داو یم داو یم داو چبانا. پھر یہ ہے جی یم داو یم دانی یم داونا. نہیں یم داغو ہے یم داغو ہے یم داغو. اچھا غو غین ہے. ہاں غین ہے. غین. ہاں جی یم داغو یم داغانی یم داغون تم داغو تم داغانی تم یم داغنا تم داغو تم داغانی تم داغونا تم داغین تم داغانی تم داغنا ام داغو نم داغو. جی ماشاء اللہ بہت زبردست. جی خالد صاحب بھی آئے ہیں. خالد منظور صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی محترم آپ نے تیاری کی ہے اس کے در صرف کبیر کی؟ جی حضرت میں پڑھتا ہوں انشاءاللہ. کون سی پڑھوں؟ آپ چلیں پھر آپ کو کوئی آسان مصدر دیتے ہیں. پہلے یفتہ ہو یہ نظر آ رہا ہے. یہ یفتہ ہو یہ لال نشان ہو رہا ہے. یفتہ ہو سے سنائیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. جی حسن یہ فرسٹ جی والا جی حضرت. ہاں یہ جو بھی لال ہو رہا ہے نا جو یہ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. یفتح یفتحانی یفتحون تفتح تفتحانی یفتحنا تفتح تفتحانی تفتحون تفتحین تفتحانی تفتحنا افتح نفتح. یہ تو مطلب ہے. جی جی ماشاء اللہ ٹھیک ہو گیا. جی ابھی جو ہے نا ہم ذرا چلتے ہیں. میرے خیال میں ہم ابھی چلتے ہیں خلاصۃ النحو پر چلتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد پھر ہم ابھی آپ نے یہ حاسب یحسب جو مصدر ہے نا حاسب یحسب اس سے آپ نے تیاری کرنی ہے. حاسب یحسب میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. یہ تھا فاتح یفتح تھا. اس کے بعد پھر ہمارا ہے حاسب یحسب. یہ نظر آ رہا ہے آپ کو؟ یہ جی آ رہا ہے. یہ آ رہا ہے. جی حضرت. اب یحسب یحسبان ٹھیک ہے نا. یارے او یارے آنے
یہ آگے یہ اب الورو نہیں کرنا، بس اب یعنی ایمو سے بس یہ دو اس کے باب صحیح کیا آتے ہیں. آصف بجا سے وہ کتنے باب آتے ہیں؟ دو. ٹھیک ہے نا، باقی یہ صحیح کہ نہیں ہے یہ. ٹھیک ہے نا جی، واراو ورمو ولیو وغیرہ آپ نے ان کو چھوڑ دینا ہے، آپ نے صرف یہ دو یاد کرنے ہیں، یا سے وہ یا سے بان یا سے تن، اس کے بعد یا نیم یا نیمان. ٹھیک ہے جی، جس کے بعد دو ہی ہیں یہ. ہاں اس کے صرف دو ہی ہیں بس. صحیح صحیح ٹھیک. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد اب ہم ذرا چلتے ہیں خلاصۃ النحو کی طرف چلتے ہیں. ہمارا جو یہ تمرین تھی، آپ نے سبق تو یاد کیا ہوگا. تو سب سے پہلے جو ہے نا میں سوال کرتا ہوں، جس کو آئے وہ ذرا ہینڈ ریس کرے، وہ بتائے نہیں جب تک میں اس سے پوچھوں نہیں. ٹھیک ہے نا جی، جب میں پوچھوں تب جو ہے نا کیا ہے کہ وہ ذرا وہ کرے، بتائے، اس سے پہلے نہیں. اچھا جی، جملہ خبریہ اور جملہ انشائیہ کسے کہتے ہیں؟ صرف ہینڈ ریس کرے. اچھا عمران صاحب، گزارش یہ کرنی تھی جی کہ جی. ہم جو تھے نا اس میں مفتی صاحب نے وہ 9 تک پڑھا دیا تھا، اور اس کے بعد وہ چلے گئے تھے ضمائر کے اوپر. اچھا ضمائر کے اوپر چلے گئے تھے. ہاں جی، اور ضمائر کی جو تھی ہم نے وہ بس پریکٹس کر رہے تھے. پچھلے 2 دن جو کلاس ہوئی ہے، پہلے دن انہوں نے پڑھایا تھا اور اگلے دن بھی انہوں نے وہی دہرایا تھا، یعنی پچھلے 2-3 دن سے ہم ضمائر کو ہی دہرا رہے ہیں. تو وہ ضمائر کون سا سبق ہے؟ وہ 14 سبق ہے. 14واں سبق ہے جی. اچھا تو اور یہ میں آپ کو نا درمیان میں جو یہ درمیان میں 3-4 اسفاق تھے وہ مفتی صاحب نے چھڑوا دیے تھے، تو وہ انہوں نے کہا تھا وہ بعد میں چلے پڑھیں میں گے. آپ کے لیے نا ایک اور آپ کے لیے آسانی کر دیتا ہوں کہ جو میرے پاس ضمائر کی جو ہے نا وہ پڑی ہوئی ہے، کیا کہتے ہیں اس کو، ایک PDF پڑی ہوئی ہے نا، وہ اس کے ذریعے میں آپ کو تھوڑا پریکٹس کراتا ہوں نا. ٹھیک ہے نا جی ٹھیک. ہاں، وہ ضمائر کی میرے پاس ایک PDF پڑی ہوئی ہے جو میں نے خود لکھی تھی، وہ آپ کو سامنے میں ابھی میں پیش کرتا ہوں. ایک منٹ ذرا. گروپ میں بھیجو. جی ہاں، وہ گروپ میں بھیج دیں گے، انشاءاللہ بھیج دیں گے. یہ کہ وہ دعا کریں کہ مجھے مل جائے. ایک منٹ. ہاں یہ ہو گیا. ٹھیک ہے جی. اب یہ آپ کو دورہ نظر آ رہی ہے، اسکرین جی نظر آ جی رہی آ ہے؟ ہاں ایک منٹ میں ابھی اس کو پراپر طریقے سے کھولتا ہوں نا. ٹھیک ہے جی. یہ دیکھیں، یہ جو نا ضمائر کی پہچان، آج ہم جو ہے کیا پڑھیں گے؟ ضمائر کی پہچان پڑھیں گے. یہ ضمائر کی پہچان، ضمائر کی کس طرح پہچانا جاتا ہے. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ضمائر کی ہم تقسیم کرتے ہیں. یہ ضمائر کی تقسیم آپ کو نظر آ رہی ہے. ٹھیک ہے جی. ضمائر کی جو ہے نا بنیادی طور پر 2 قسمیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، نمبر 1 متصل، نمبر 2 منفصل. یعنی بعض ضمیر ایسی ہوتی ہیں کہ جو ملی ہوتی ہیں، اور بعض ضمیر ایسی ہیں کہ جو ملی ہوئی نہیں ہوتی. متصل معنی ملی ہوئی، اور منفصل معنی جو نہ ملی ہو. وہ آگے ساری اس میں ڈیٹیل موجود ہے، انشاءاللہ آج ہم ڈیٹیل سے پڑھتے ہیں. پھر متصل کی 3 قسمیں ہیں، مرفوع متصل، اس کے بعد پھر منصوب منفصل، یہ منصوب مرفوع متصل، اس کے بعد منصوب متصل، اس کے بعد پھر مجرور متصل. کسی بھائی کو سمجھ میں نہ آئے نا تو وہ ذرا ہینڈ ریس کر سکتا ہے. اور جو منفصل ہے نا اس کی صرف 2 قسمیں ہیں، ایک مرفوع منفصل، دوسرا منصوب متصل. ٹھیک ہے جی. آگے مجرور متصل نہیں ہوتی، یہ یاد رکھیے گا. جو مجرور ہے نا وہ متصل کبھی نہیں ہوتی، منفصل کبھی نہیں ہوتی. متصل ہوتی ہے لیکن منفصل نہیں ہوتی. یہ تو آپ نے یہ پڑھ لیا کہ بھئی اس کا جو ہے نا وہ تھوڑا بہت خلاصہ آپ نے پڑھ لیا. اب یہ ضمائر کی پہچان کے مقامات کہ ضمیر کہاں کہاں ہوتی ہیں، یہ کون سی ضمیر کہاں کہاں پر ہوتی ہے. نمبر 1 ضمیر مرفوع متصل کے مقامات، یعنی اس کی پہچان کا طریقہ کیا ہے. تو اس کی پہچان کا طریقہ یہ ہے کہ ضمیر مرفوع متصل 3 جگہوں پر پائی جاتی ہے. ٹھیک ہے جی. نمبر 1 فعل کے اندر، جیسے ضربہ فعل ہے تو اس کے اندر جو ضمیر ہوگی نا وہ ضمیر مرفوع متصل ہوگی، تو اس کے اندر جو ضمیر ہوگی وہ ضمیر مرفوع متصل ہوگی. اسی طرح ضربت کے اندر ہے یا ضمیر جو ہے نا یہ بھی کیا ہے، یہ ضمیر مرفوع متصل ہے. اس کے بعد نمبر 2 فعل کا جز، جیسے دیکھو یہ فعل کا جز ہے واو، یہ جو ہے نا ضربہ، یہ یعنی پورا نہیں، صرف جو ہے نا کیا ہے کہ واو.
جیسے ضربو، یہ دیکھو یہ فعل کا جز ہے، واو اور ضرب تو میں تو، اس میں دیکھیں ضربو آخر میں جو ضمیر ہے وہ واو ہے اور یہ ضمیر مرفوع متصل ہے. اسی طرح ضربتے کے آخر میں جو تا ضمیر ہے یہ مرفوع متصل ہے. تو یہ اس کا دوسرا مقام ہو گیا. اب تیسرا مقام کیا ہے؟ صیغہ صفت کے اندر ہوتی ہے، جیسے ضاربن، یہ ضاربن جو ہے نا یہ اسم فاعل جو ہے نا، اسم فاعل، اسم مفعول، اور اسی طریقے سے آپ یوں کہہ رہے ہیں صفت مشبہ یا اسم تفضیل، یہ جو ہے نا یہ کیا ہوتے ہیں؟ یہ صیغہ صفت ہوتے ہیں. ان کے اندر جو ہوگا ضمیر ہے تو یہ کیا ہے؟ یہ بھی کیا ہوتی ہے؟ یہ مرفوع متصل ہوتی ہے. تو یہ اس کا تیسرا مقام ہو گیا. اب یہ 3 جگہیں، ان 3 جگہوں کے علاوہ مرفوع متصل ضمیر کدھر بھی نہیں پائی جاتی. ٹھیک ہے جی. تو اب اپنے الفاظ میں کون بیان کرے گا؟ برہان بھائی آپ بیان کر پائیں گے؟ یہ آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے کہ ضمیر مرفوع متصل کتنے مقامات میں پائی جاتی ہے. جی جی برہان بھائی. اچھا عمران صاحب، گزارش یہ تھی، ابھی تک جو ہم نے ایک ویسے بھائی نے پچھلی کلاس میں بیان بھی کیا تھا لیکن وہ تھوڑا سا سمجھ نہیں آیا تھا، وہ یہ تھا کہ جیسے ابھی ہمارے پاس ہے مرفوع اور منصوب اور مجرور، ٹھیک ہے. جو ہم نے موٹی بات پہلے میں نے کم سے کم پڑھی ہوئی ہے، باقی بھائیوں کو شاید پتا ہو، کہ مرفوع سے ہم کہتے ہیں جس کے اوپر 1 یا 2 پیش آ جائیں، منصوب جس کے اوپر 1 یا 2 زبر، اور مجرور جس کے نیچے 1 یا 2 زیریں آ جائیں. اچھا، اس کے یہ ہے نا کہ جو ضمیر ہے نا، ضمیر کے اوپر نہ تو 2 زبر ہوتے، نہ تو 2 پیش ہوتے ہیں جو مرفوع، نہ اس پر 2 زبر ہوتی ہیں، نہ اس کے نیچے 2 زیر ہوتی ہیں. یعنی جو ضمیر ہے، ضمیر کے اوپر نیچے جو ہے نا 2 زبریں یا 2 پیش یا 2 زیریں نہیں آتی. صحیح ہے. یعنی میں سوال یہ کرنا چاہ رہا تھا عمران صاحب کہ ان کو مرفوع، ان کو منصوب یا مجرور کیوں کہتے ہیں، یہ جو ان کی تقسیم کے لحاظ سے. ہاں بالکل بالکل، یہ آپ کی بات بجا ہے کہ مرفوع ہم کیوں کہتے ہیں، منصوب کیوں کہتے ہیں، اور مجرور کیوں کہتے ہیں. تو یاد رکھیں کہ جو کلام عرب میں نا، کلام عرب میں 3 قسم کے کلمات ہیں. نمبر 1 مرفوعات، نمبر 2 منصوبات، نمبر 3 مجرورات. جو مرفوعات ہیں وہ 8 ہیں. اگر ضمیر مرفوعات میں سے واقع ہوگی اس کو ہم مرفوع کہیں گے. اگر ضمیر منصوبات میں سے واقع ہوگی ہم اس کو منصوب کہیں گے. اگر ضمیر مجرورات میں سے واقع ہوگی ہم اس کو مجرور کہیں گے. پھر مرفوع جو ضمیر ہے وہ اگر کسی کے ساتھ ملی ہوئی ہوگی، عامل کے ساتھ ملی ہوئی ہوگی، ہم اس کو مرفوع متصل کہیں گے. اگر وہ ضمیر مرفوع ہے لیکن وہ کسی عامل کے ساتھ ملی ہوئی نہیں ہے، ہم اس کو مرفوع منفصل کہیں گے. اور اسی طریقے سے جو منصوب ہے وہ اگر عامل کے ساتھ ملی ہوئی ہے ہم اس کو منصوب متصل کہیں گے. اور اگر وہ عامل کے ساتھ ملی ہوئی نہیں ہے ہم اس کو منصوب منفصل کہیں گے. اور جو مجرور ہے نا، جو ضمیر مجرور ہے وہ متصل ہی ہوتی ہے، وہ عامل کے ساتھ ملی ہوئی ہوتی ہے، اس کے علاوہ کبھی نہیں، وہ خود نہیں آتی. یعنی مجرور ضمیر مجرور ہو اور اکیلی آ جائے، یہ نہیں ہو سکتا، کبھی نہیں ہو سکتا. جی کچھ سمجھ میں آ گئی بات؟ جی ٹھیک ہے. جیسے آپ نے فرمایا مرفوعات 8 ہوتے ہیں اور منصوبات بھی کچھ ہوتے ہوں گے، مجرورات یہ پھر آگے جا کے ہم پڑھیں گے ابھی. ہاں وہ آگے ہم پڑھیں گے. جی ٹھیک. تو صرف آپ کو میں نے یہ سمجھایا کہ جو اگر ضمیر مرفوعات میں سے ہو تو ظاہر بات ہے یہ تو ہمیں پتہ چل گیا نا، یہ مرفوعات میں سے ہے تو مطلب یہ کہ یہ ضمیر مرفوع ہے. ٹھیک ہے جی. اور دوسری بات ہمیں یہ پتہ چلے گی کہ بھئی یہ عامل کے ساتھ ملی ہوئی ہے کہ نہیں. اگر عامل کے ساتھ ملی ہوئی ہوگی تو ہم اس کو مرفوع متصل کہیں گے، اور اگر عامل کے ساتھ ملی ہوئی نہیں ہوگی تو ہم اس کو مرفوع منفصل کہیں گے. اور اسی طریقے سے اگر ضمیر منصوبات میں سے عامل کے ساتھ ملی ہوئی ہوگی تو ہم منصوب متصل کہیں گے، عامل کے ساتھ ملی ہوئی نہیں ہوگی تو ہم اس کو منصوب منفصل کہیں گے. اور ضمیر مجرور جو ہے نا وہ ہوتی متصل ہے. جی مرفوعات مجرورات یہ کیسا معلوم ہوا ہے؟ ہاں یہ جو ہے نا ہمیں آگے پتہ چلے گا مرفوعات کیا چیز ہیں، منصوبات کیا چیز ہیں، مجرورات کیا چیز ہیں. ہمیں جو ہے نا ابھی یہاں پر صرف ہم نے کیا کرنی ہے، ان کی تعریف سمجھنی ہے. ہم نے صرف تعریف سمجھنی ہے کہ بھئی ضمیر مرفوع متصل کہتے کس کو ہیں، بس. یہ آگے جو ہے نا وہ چل کر انشاءاللہ جب مرفوعات آئیں گے، جب مجرورات آئیں گے تو پھر میں آپ کے لیے چلو آسانی کے لیے میں ایک اور کتاب آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں، شاید آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ میں آ جائے گا. ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے. ہاں ایک منٹ صرف میں آپ کے سامنے ایک اور کتاب رکھ دیتا ہوں.
وہ انشاءاللہ جو بعد میں ہم انشاءاللہ پڑھیں گے. پہلے یہی ہے کہ ہم صرف آپ کے لیے آسانی کے لیے. ٹھیک ہے جی. کتاب کا نام کیا ہے؟ اس کتاب کا نام ہے علم النحو ہے. بس یہ صرف آپ کے سمجھانے کے لیے ہے. آپ جو ہے نا خلاصۃ النحو کی طرف زیادہ توجہ دیں گے تو آپ کے لیے آسانی ہوگی. ٹھیک ہے نا جی. یہ کتاب آپ کے لیے رکھیں گے آپ کے سامنے، ایسی بات نہیں ہے. لیکن یہ کہ یہ دیکھیں، یہ مرفوعات ہے نا، یہ لکھے ہوئے مرفوعات 8 ہیں. ٹھیک ہے جی. نمبر 1 فاعل، یعنی اگر ضمیر فاعل واقع ہو، ضمیر کیا واقع ہو؟ فاعل، تو ہم اس کو کیا کہیں گے؟ مرفوع کہیں گے. اور اگر ضمیر مفعول ما لم یسمى فاعل واقع ہو تو ہم اس کو مرفوع کہیں گے. اسی طریقے سے مبتدا واقع ہو تو ہم اس کو مرفوع کہیں گے. اسی طریقے سے اگر خبر واقع ہو تو ہم اس کو مرفوع کہیں گے. اور اگر اسی طریقے سے اس میں ان وغیرہ یہ چیزیں جو ہے نا، یہ آپ نے نہیں پڑھی. یہ چیزیں آگے ہمیں آپ پڑھانی ہے. یہ پڑھائیں گے ہم آپ کو، تب آپ کو سمجھ میں آ جائے گی. صرف یہی ہے کہ آپ نے اس کی تعریف سمجھنی ہے کہ بھئی اس کو ہم ضمیر کو مرفوع کس کو کہتے ہیں، ضمیر مرفوع کہتے کس کو ہیں. ٹھیک ہے نا جی. اور اس کے بعد پھر متصل ہے، منفصل ہے، وہ انشاءاللہ جو ہے نا کیا ہے کہ ہم آگے چل کر پڑھیں گے. جی. مزید کوئی ایسا جو ہے نا کیا ہے کہ عبد المجید صاحب بھی آئے ہیں اور احتشام صاحب بھی آئے ہیں کہ اگر کسی کو اس بات کی سمجھ میں نہ آتی ہو تو وہ بے شک پوچھ سکتا ہے. آگے چلیں. جی بس یہ تیسرا والا ذرا دوبارہ دکھا دیجیے گا. تیسری جو جگہ تھی آپ نے بتائی تھی، ایک تو فعل کے اندر اور فعل کا جز، اور تیسرا کیا ہاں، تھا؟ تیسرا تھا کہ صیغہ صفت کے اندر، جس طرح ضاربن، یہ دیکھو نا، یہ ضاربن، یہ جی ٹھیک ہے. ضاربن نظر صیغہ آ رہا ہے. صفت کے اندر، ہاں جی ہاں جی. یہ ضاربن کے اندر ہوگا ضمیر. ٹھیک ہے جی. جی. جی ٹھیک. اس مقام کو آپ دوبارہ بیان کریں تاکہ نا بھائیوں کو بھی سمجھ میں آ جائے اور مجھے پتا چلا آپ کو بھی سمجھ میں آئیے. یہ بے شک اسکرین سے دیکھ کر ہی پڑھیں آپ. برہان صاحب. جی ٹھیک ہے، میں پڑھتا ہوں. ہاں جی. ضمائر کے پہچان کے مقامات. ہاں اچھا، یہ جو ابھی ہم پڑھنے لگے ہیں، یہ صرف مرفوع متصل کی ہے نا تینوں جگہ، باقیوں کے بھی بعد میں آئیں گی. جی 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 جی. ٹھیک ہے. ضمیر مرفوع متصل کے مقامات، یعنی اس کی پہچان کا طریقہ کیا ہے؟ تو اس کی پہچان کا طریقہ یہ ہے کہ ضمیر مرفوع متصل 3 جگہوں پر پائی جاتی ہے. نمبر 1 فعل کے اندر، جیسے دارابا فعل ہے تو اس کے اندر جو ضمیر ہوگی وہ ضمیر مرفوع متصل ہوگی. تو اس کے اندر جو ضمیر ہوگی وہ ضمیر متصل ہوگی. اور اسی طرح دارابت یا دربتو، یہ ہاں جی، دارابت کے اندر، دارابت کے اندر ہی ضمیر ہے تو یہ ضمیر مرفوع متصل ہے. نمبر 1. ٹھیک ہے جی. نمبر 2 میں کیا ہے؟ فعل کا جز ہو، جیسے دارابو میں واو، اور داربتو میں تاپشتو جو ہے، اس میں دیکھیں تو داربو آخر میں جو ضمیر ہے وہ واو ہے اور یہ ضمیر مرفوع متصل ہے. اسی طرح دربتو، دربتی کے آخر میں جو تا ضمیر ہے یہ ضمیر متصل ہے، مرفوع متصل ہے. تو اس کا دوسرا مقام ہو گیا. اور نمبر 3 ہے صیغہ صفت کے اندر ہوتی ہے، جیسے داربن کے اندر ہوا ضمیر، تو یہ اس کا تیسرا مقام ہے. تو یہ ان 3 جگہوں پہ ہی پائی جاتی ہے. اس کے بعد اگر کوئی دوسری قسم کی طرف چلتے ہیں تو ہاں جی، ابھی تک تو یہ پہلی ختم ہو گئی. ہاں جی، ہم نے ویسے اس کا رٹا لگا لیا تھا. مفتی صاحب نے کہا تھا کہ ان 5 اقسام کو یاد کر لیں، تو ہم نے اس کا بھی رٹا لگا لیا تھا. یعنی ہاں. تو یہ جو پڑھا گیا ہے، یہ کن بھائیوں کو سمجھ میں آیا ہے کہ نہیں آیا؟ جن کو سمجھ میں نہیں آیا وہ ہینڈ ریز کر کے پوچھ سکتا ہے کہ بھئی ضمیر مرفوع متصل کتنے مقامات میں پائی جاتی ہے. جی. ضمیر مرفوع متصل کتنے مقامات میں پائی جاتی ہے؟ کوئی جو ہے نا وہ امام صاحب یا کوئی اور جو ہیں وہ ذرا تھوڑے بتائیں گے اپنے الفاظ سے. جی. جی خالد صاحب. جی، ضمیر مرفوع متصل 3 مقامات پر پائی جاتی ہے. نمبر 1 فعل کے اندر پائی جاتی ہے، جیسے واحد مذکر غائب، ماضی کا واحد مذکر غائب اور واحد مؤنث غائب کا صیغے میں. ہاں جی.
اور واحد مذکر غائب میں ہوا اور واحد مؤنث غائب میں ہیا، ہاں، اور اور دوسرے دوسرا فعل کا جز، فعل کا جز ہو، جو ان دو سیغوں کے علاوہ باقی 12 سیغے ہیں ان کے اندر وہ فعل کا جز ہوگی۔ اس کی ہاں مثال ایک ہے جیسے جمع کے سیغے، جمع مذکر غائب اور حاضر کے سیغے میں جو واو ہے یہ ہے ہاں، فعل کا جز، اور اسی طرح صفت کا، واحد مذکر حاضر اور واحد مؤنث حاضر کے سیغے میں جو تا ہے یہ بھی جز ہے۔ ہاں دیکھیں اب یہاں پر یہ ناصرہ میں ہوا ضمیر جو بتائے تھے ہم نے کہ جو فعل کے اندر پائی جائے، ٹھیک ہے جی۔ ناصرہ میں یہ دیکھیں، یہ ناصرہ میں جو الف ہے یہ ضمیر ہے، ٹھیک ہے جی۔ ناصرو میں واو یہ اس کے جز ہے، نصرت میں ہے یا ضمیر، نصرتا میں تا ضمیر، الف ضمیر ہے، تا نہیں الف ضمیر ہے، ٹھیک ہے جی۔ نصرنا میں نون یہ کلمے یہ فعل کا جز ہے، سمجھ میں آ رہی بات؟ نصرتا میں تا یہ جو کوئی کلمے کا جز ہے، فعل کا جز ہے۔ نصر تما میں تما یہ جز ہے فعل کا۔ نصر تم میں تم یہ فعل کا جز ہے۔ نصر تے یہ ضمیریں ہیں، یہ جو ہے نا یہ ساری کی ساری فاعل واقع ہو رہی ہیں، یعنی مرفوعات ہیں۔ دیکھو نا مرفوعات میں ایک فاعل ہے نا، تو یہ ساری کی ساری مرفوع واقع ہو رہی ہیں، اور متصل کیوں ہیں کہ یہ فعل کے ساتھ ملی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد پھر کیا ہے؟ نصر تنہ، یہ تنہ جو ہے نا یہ ضمیر ہے۔ نصر تو یہ ضمیر ہے، نصر نہ یہ ضمیر ہے۔ تو اب دیکھو یہ پہلا قاعدہ اس پر سچا آیا۔ پہلا قاعدہ کیا تھا کہ ہم نے کہا تھا کہ بھئی وہ فعل کا جز ہو، دوسرا قاعدہ یہ سمجھ میں آیا اس پر؟ یہ قاعدہ فعل کا جز ہو، تو یہ دوسرا مقام سمجھ میں آیا کہ دوسرا مقام وہاں پایا جا رہا ہے؟ جی تھوڑا بولتے جائیے۔ جی حضرت، اس میں جو تثنیہ کا صیغہ ہے نصرا، اس میں جو ہاں الف ہاں یہ تثنیہ کی ضمیر ہے، تثنیہ مذکر غائب الف ہاں جی جی، اور یہ فعل کا جز ہے۔ یہ اس کا فاعل ہے حضرت؟ ہاں یہ اس کا فاعل ہے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ دیکھیں نا یہ جو ناصرہ ہے اس کا فاعل ہوا، نصرا کا فاعل الف، نصرو کا فاعل واو، نصرت کا فاعل ہیا، نصرتا کا جو فاعل ہے الف، نصرنا کا فاعل نون ضمیر مفتو، نون مفتو، نصرتا کا جو فاعل ہے تا ضمیر مفتو، نصر تما کا تما تما، تو نصر تم میں تم ضمیر فاعل، نصر تے میں تے ضمیر فاعل، نصر تما میں تما ضمیر فاعل، نصر تنہ میں تنہ ضمیر فاعل، نصر تو میں تو ضمیر فاعل، نصرنا میں نون ضمیر فاعل یعنی نا ضمیر فاعل۔ تو میں نے کہا تھا آپ کو کہ جو فاعل ہے وہ مرفوعات میں سے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد پھر کیا ہے؟ یہ جو ہے نا 14 ضمیر کس کی ہیں؟ مرفوع منفصل کی ہیں۔ یہ ہوا یہ ہوا جہاں پر واقع ہوگا نا مبتدا واقع ہوگا، ضمیر ہما جہاں پر واقع ہوگا مبتدا واقع ہوگا، ہم جہاں پر واقع ہوگا مبتدا واقع ہوگا۔ یہ جتنی ضمیریں ہیں نا یہ جتنی ضمیریں ہیں جہاں پر بھی واقع ہوں گی کیا واقع ہوں گی؟ مبتدا واقع ہوں گی، ٹھیک ہے جی۔ اور میں آپ کو ابھی دکھاتا ہوں کہ یہ دیکھیں کہ یہ مبتدا مرفوعات میں سے ہے کہ نہیں ہے؟ جی ہے۔ مبتدا مرفوعات میں سے ہے نا؟ جی جی تو جب مبتدا مرفوعات میں سے ہے تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ یہ جو یہ جو ضمیریں ہیں نا یہ جب بھی واقع ہوں گی مرفوع منفصل یاد رکھو، یہ آپ یاد رکھ لیں۔ اگر آپ کے پاس کاپی پینسل ہیں تو آپ لکھ لیں کہ یہ جو ضمیر مرفوع منفصل ہے نا یہ ہمیشہ مبتدا واقع ہوتی ہے۔ کیا واقع ہوتی ہے؟ مبتدا واقع ہوتی ہے۔ اور جو ضمیر مرفوع متصل ہے نا یہ ہمیشہ فاعل واقع ہوتی ہے، فاعل یا نائب فاعل، ٹھیک ہے جی۔ یہ آپ لکھ سکتے ہیں اپنی کاپی میں، لکھ سکتے ہیں کہ جو ضمیر مرفوع متصل ہے یہ ہمیشہ فاعل یا نائب فاعل واقع ہوتی ہے، اور جو ضمیر مرفوع منفصل ہے یہ ہمیشہ مبتدا واقع ہوتی ہے۔ جی سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں؟ جی ہاں جی جی ہاں سمجھ آ رہا ہے۔ جی، مزید کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہی تو وہ مجھے بتائے، اگر کسی کو سمجھ میں آئی ہے تو وہ ذرا ہینڈ ریس کرے تاکہ مجھے پتا چلے کہ آپ کی توجہ سبق کی طرف ہے۔ جی کوئی بیان کرے گا اس کو تھوڑا بہت اپنے الفاظ میں؟ جی آمنہ بلال بیان کریں گی؟ سر تھوڑی بہت ابھی تک پڑھوں گی تو پھر کروں گی۔ آدھے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں بھی کوئی بیان کرے، یعنی جو یہ ضروری نہیں ہے کہ مکمل بیان کرے۔ جی ذیشان صاحب آپ بیان کریں گے؟ محمد ذیشان صاحب جی ذیشان صاحب سن رہے ہیں؟ عبد المجید صاحب جی عبد المجید صاحب آپ بیان کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
یہ حضور جو مجھے تھوڑی تھوڑی سمجھ آئی ہے، چلیے اتنی میں تھوڑا بیان کرتا ہوں ہاں ہاں کہ یہ ہوا ہما کی جو ضمیر ہیں یہ جب ہاں بھی ہاں آئیں گی یہ مرفوعات میں سے ہیں، اور یہ جب ہاں بھی استعمال ہوگی یہ مبتدا ہوگی، ہوا ہما ہم، یہ جب بھی آئے گا ہاں مبتدا ہوگا. جی 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 جی. جی اور جو اوپر والی ضمیریں ہیں، جو ضمیر مرفوع متصل ہے وہ کیا ہوگی؟ وہ ہمیشہ فاعل واقع ہوگی یا نائب فاعل. کیا واقع ہوگی؟ اور ہمیشہ فاعل کیا واقع ہوگی؟ فاعل یا فاعل. نائب فاعل واقع ہوگی. جی ٹھیک ہے جی. اس کے علاوہ مبشر صاحب جی آپ نے بھی ہینڈ ریس کیا ہے. حضرت میرا یہ سوال تھا کہ یہ جو مرفوع متصل ہے اس میں نصارہ تو ہم نے اسی گردان میں پڑھا تھا کہ مارتا ہے وہ ایک مارا اس ایک مرد نے. جی جی یہ تو فعل ہے حضرت، تو یہ فاعل یا نائب فاعل کیسے بن جائے گا حضرت؟ اس میں اندر جو ہے نا، اس کے اندر جو ہے نا ہوا ضمیر فاعل ہے، اس کے اندر چھپی ہوئی ہے. ناصرہ میں ہوا ضمیر فاعل ہے، چھپی ہوئی ہے، پوشیدہ ضمیر ہے. اس میں نہیں سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ جی جی حضرت ہاں بالکل آ رہی ہے. یہاں پر ہاں ایک چیز کرنا چاہتا جی ہوں جی اگر جی اجازت. جی جی فعل بغیر کسی فاعل کے واقع نہیں ہو سکتا. بالکل نہیں ہو سکتا. ہاں تو جب فعل کو کوئی کرنے والا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ فاعل ہے، اور وہ فاعل جو ہے وہ اس کے اندر ہے یا اس کا جز ہے. ہاں یعنی جو فعل جہاں پر بھی فعل پایا جائے گا نا تو دو صورتیں، یا تو فاعل اس کے اندر چھپا ہوا ہوگا یا پھر فاعل اس کا جز ہوگا. یہ سمجھ میں آ رہی بات؟ جی آگے چلے. جی جی بولتے جائیے. جی چلیں. ہاں جی آپ نے مطلب یہ کہ آپ توجہ فل رکھیں. جب آپ توجہ فل رکھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا. اچھا جی. ضمیر منصوب متصل یہ بھی 14 ہیں. یہ کبھی فعل سے متصل ہوتی ہیں. جی جامی صاحب. جی حضور میں عرض کرتا تھا جیسے کہ آپ بتائے کہ الف ضمیر اور واو ضمیر اس کو ہم ہما اور ہم ضمیر کہہ سکتے ہیں کیا؟ کیا مطلب؟ جیسے نصارہ یہ جو الف ہے، نصرون نہیں نہیں نصارہ نہیں نہیں نصر. نہیں 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 نہیں، اس کو ہما اور ہم نہیں کہہ سکتے. ہم اس کو ان کو نہیں کہہ سکتے. واو کو اور الف کو ہم نہیں کہہ سکتے. اگر ہما اور ہم کہیں گے تو یہ مرفوع منفصل بن جائے گا، مرفوع متصل نہیں رہے گا. پھر اس تو کے اندر یہ کبھی پہلے ہما جو نہیں ہے. نصارہ ہم کیسے بولتے ہیں ہوا ضمیر؟ نصرہ کے اندر پوشیدہ. ہم جب ترکیب کرتے ہیں نا اس کے اندر، پھر ترکیب جو ہم کریں گے وہ ترکیب کرنے کا میں آپ کو طریقہ سکھاؤں گا. میرے پاس ترکیب کے کچھ جو ہے وہ موجود ہیں، پی ڈی ایف بھی موجود ہیں. وہ انشاءاللہ میں آپ کی طرف سینڈ کر دوں گا جب ہم ٹھیک ترکیب ہے. کریں گے. اور دوسری بات یہ ہے جیسے کہ ضمیر مرفوع منفصل یہ ہوا ہما ہم جو ہے آپ بولے مبتدا ہے. اس کو اگر قرآنی آیت میں اگر اس کو ایگزامپل کے طور پہ اگر دکھا دیا جائے دو چار، تو امید کرتا ہوں کہ سب کو سمجھ میں آ جائے گا. ہاں ہاں بالکل بالکل. ہن جیسے کہ قل لباس ہو ہن ہن ہاں لباس ہن لباس لکم وانتم لباس لہن وانتم لباس لہن. ہن جو ہے نا یہ ضمیر ہے نا، ہن یہ ہن ہے نا. جی جی یہ قرآن پاک کا جو ہے نا، میں حافظ تو نہیں ہوں، اگر کسی کے کوئی حافظ ہے تو مجھے بتائے تو پھر میں آیت شریف کھول دوں. ہن لباس لکم وہ تمہارا لباس ہیں، وانتم لباس لکم لباس لہن اور تم ان کے لباس ہو. ٹھیک ہے نا جی. تو انتم جو ہے نا یہاں پر انتم جو ہے یہ مبتدا واقع ہو رہی ہے. اور جو ایک کلمہ ہے وہ هو اللہ احد. ہاں هو اللہ احد، جو ہوا ہے یہ مبتدا ہے. اللہ احد جو ہے نا، یہ اللہ احد جو ہے یہ کیا بنے گا؟ یہ اس کی خبر بن جائے گا. خبر بنے. جی 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 جی. مزید کسی کو کوئی سوال ہو تو یہ آگے چلیں. اچھا جی. یہ بھی کتنی ہے؟ یہ 14 ہیں. یہ کبھی فعل سے متصل ہوتی ہیں. جیسے دیکھو ناسارا ہوں. اب ناسارا اس میں اس کا فاعل آ گیا ایک. ٹھیک ہے جی. اب ناسارا فاعل آ گیا. یہ ہو ضمیر جو ہے نا، یہ ہو ضمیر اور چیز ہے. یہ مفعول بھی واقع ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. آپ کے لیے میں دکھا دیتا ہوں. یہ مرفوعات ہیں. اس کے بعد پھر آپ یہ دیکھیں یہ منصوبات ہیں. ٹھیک ہے جی. یہ دیکھیں یہ منصوبات ہیں.
یہ مفعول بہی ہے، یہ مفعول بہی ہے، تو اب یہ بھی مفعول بہی واقع ہو رہی ہے. تو اب جب یہ ہو ضمیر مفعول بہی واقع ہو رہی ہے تو منصوب ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اور متصل اس لیے ہے کہ یہ فعل کے ساتھ ملی ہوئی ہے، عامل کے ساتھ ملی ہوئی ہے، یعنی ناصرہ جو ہے یہ اس کو کیا دے رہا ہے؟ نصب دے رہا ہے. نصرہ ہما میں جو ہما ضمیر ہے یہ بھی مفعول بہی واقع ہو رہی ہے. نصرہ ہم میں جو ہم ضمیر ہے یہ بھی مفعول بہی واقع ہو رہی ہے. یاد رکھو کہ یہ جو ضمیر منصوب متصل ہے، ضمیر منصوب متصل یا تو مفعول بہی واقع ہوگی یا پھر جو ہے یہ آگے چل کر آپ پڑھیں گے حروف مشبہ بالفعل کی خبر واقع ہوگی، حروف مشبہ بالفعل کا اسم واقع ہوگی. یہ ہم آگے پڑھیں گے نا انشاءاللہ. آپ کو صرف یہ یہاں پر تھوڑا بہت سمجھانے کے لیے میں بتا رہا ہوں. اب یہ جو ہے نا تھوڑے تھوڑے پوائنٹس جو ہے نا اپنے ذہن میں رکھتے جائیں. اب یہ تھوڑے تھوڑے پوائنٹ اپنے ذہن میں رکھیں گے نا تو آپ کے لیے فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے جی. اگر کسی کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی ہے تو وہ یہ مجھ سے ذرا پوچھ سکتا ہے. تھوڑا سا یہ آپ اوپر کرتے ہیں پیج اور دوبارہ سے ذرا اس کا مطلب اگر سمجھا دیتے ہیں. ناصرہ کہ ناصرہ کا مطلب ہے کہ وہ دوسرے یعنی مدد کی اس ایک مرد نے اس ایک شخص کی. اب ناصرہ ہو کا معنی کریں گے تو اس کی، یعنی میں دونوں کا فرق دیکھنا چاہ رہا تھا. ہاں ناصرہ کا معنی ہے اس نے مدد کی، اور یہ جو ٹھیک ہے. ناصرہ ہو ہے اس کا معنی ہے اس ایک مرد نے اس ایک مرد کی مدد کی. اچھا ٹھیک ہے. اس ایک مرد نے اس ایک مرد کی مدد کی. ٹھیک ہے. مدد کی یعنی کسی ٹھیک ہے نے جی. اس کی مدد کی، یعنی یوں کہہ لیں. ہاں کسی نے کسی کی مدد کی، یوں سمجھو کسی نے کسی کی مدد کی، کسی نے اور اوپر والے کسی میں تھا کی کہ مدد بس خالی کسی نے مدد کی بس. ہاں کسی نے مدد کی. جی عبد المجید صاحب آپ کو سمجھ میں آئی بات؟ یہ یہ ضرور آئی سمجھ. تو ناصرہ کا معنی کیا بنا؟ ناصرہ اس نے مدد کی. ہاں ناصرہ ناصرہ ہو کا معنی کیا بنا؟ اس ایک مرد نے مدد کی، اور ناصرہ ہو اس کی، اس ایک مرد ہاں نے اس کی مدد کی. ہاں ناصرہ ہما کا معنی کیا بنے گا؟ ناصرہ ہما ان دو مردوں نے مدد کی، ان دو مردوں کی مدد کی. نہیں نہیں نہیں، اس ایک مرد نے ان دو مردوں کی مدد کی. ہما ان دو مردوں. جی 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 مبشر صاحب. حضرت میرا ایک سوال تھا، وہ یہ تھا حضرت کہ جی ہم نے انشاء اللہ میں پڑھا تھا کہ وہ تعظیم کرتا ہے، تو ہاں یکرمو تھا اس کا مطلب. حضرت ہاں ہمیں ہاں ابھی مفتی صاحب نے جو گردانیات کرائی تھی اس میں 6 باب بتائے تھے، حالانکہ جی وہ اس جی سے جی الگ ہے حضرت. جی تو اس جی 6 جی باب میں حضرت یہ یکرمو کون سے باب میں حضرت آ رہا ہے؟ کیونکہ اس میں یہاں پہ پیش آ جاتا ہے، اور ہاں ہمیں وہ جب آپ کا آپ وہ چونکہ آگے چل کر آپ پڑھیں گے مزید میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. یہ دیکھیں آپ کی جو ہے نا اس کے لیے، تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے. یہ ذرا ایک منٹ، یہ آ رہا ہے، یہ جو ہے نا وہ ایک منٹ. یہ باب افعال اکرما یکرمو یہ نظر آ رہا ہے آپ کو؟ جی حضرت یہ بہت آگے ہے آپ سے. ٹھیک جی ہے. حضرت آگے. اوکے سر. ہاں ہاں یہ ابھی پڑھیں گے انشاءاللہ، ہم آگے ہے یہ بہت، کیونکہ اب ہم پیچھے ہیں. ابھی کہاں پر ہیں ہم؟ اب یہ جہاں پر ہیں ہم. ٹھیک ہے. یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ لال لال، جی حضرت اب ہم میں یہاں سمجھ پر گیا، ہیں. مطلب آگے آئے گی. مجھے لگا حضرت کی مطلب میں کنفیوز ہو گیا تھا. نہیں اوکے نہیں نہیں، آگے آئے گی. پوچھ لینا بہتر ہے. جی پوچھ لینا بہتر ہے. تو اب آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی نا کہ جو ضمیر مرفوع متصل ہوتی ہے وہ ہمیشہ فاعل یا نائب فاعل واقع ہوتی ہے، اور جو ضمیر مرفوع منفصل ہے وہ کیا واقع ہوتی ہے؟ ہمیشہ مبتدا واقع ہوتی ہے. جی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں جی. اچھا مفتی صاحب بس یعنی یہ سمجھ یہ آئی کہ اوپر والا جو ہے جیسے آپ نے بتایا ناصرہ وہ فاعل ہے اس ایک مرد نے مدد کی، اور ہاں نیچے یہ ہے ناصرہ ہو یا ناصرہ ہما اس ایک آدمی نے ان دو کی مدد کی. نیچے آپ نے کہا ناصرہ ہوں یعنی اس ہاں ایک آدمی نے ان سب کی مدد کی. ہاں. تو اور اسی طرح ناصرہ یہ ہا تو کا معنی کیا ہے؟ اچھا یہ میرا ناصرہ سوال ہا یہ کا تھا. معنی کیا بنے؟ جی جی. ناصرہ ہا کا معنی کیا بنے گا؟ ناصرہ ہا کا مطلب ہے اس ایک آدمی نے اس ایک عورت کی مدد کی.
शाबाश। اچھا ابھی आगे। میرا ایک سوال یہ تھا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اوپر کا ایک ناصرہ فائل ہے دیکھا جائے، اس کے ہم نے 14 مفعول بھی کے سیغے بنا دیے. ہاں تو اگر یعنی ہم اوپر سے میں یہ لے لوں کہ دوسرا سیغہ لوں ناصرہ، ناصرت، ہاں تو یعنی ان دو آدمیوں نے مدد کی. اچھا نیچے اگر میں ایسا آؤں ناصرہ کہ ان دو ناصرہ آدمیوں ہو، نے ناصرہ نصرہ ہو آئے. نصرہ آئے گا، تو ان دو نے اس ایک کی مدد کی، جی ایسے ہو جی جائے جی گا. جی 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 جی. اچھا بس ٹھیک ہے صحیح. ہاں تو اب آپ نے چلو یہ آپ نے مجھے توجہ دلائی. تو ابھی جو ہے نا کیا ہے کہ سارے دوست جو ہے نا وہ تھوڑے بہت خاموش ہیں نا. جو وہ خاموش ہوتے ہیں تو پھر جو ہے نا وہ مطلب یہ کہ ان کو صحیح طرح سمجھ میں نہیں آتا ہوتا. تو آپ نے خاموش نہ رہیں. آپ نے کوئی نہ کوئی جو آپ کو سمجھ میں نہ آ رہی ہو آپ پوچھ لیا کریں. ٹھیک ہے نا جی. تو جتنے بھی ہیں ماشاءاللہ جو ہے نا وہ جتنے جامی صاحب ہیں ماشاءاللہ انہوں نے بھی پوچھا. خالد صاحب کو بھی ماشاءاللہ جو ہے نا وہ آتا ہے وہ بھی پوچھ لیتے ہیں. عبد المجید صاحب بھی ہیں وہ بھی جو ہے نا کیا ہے کہ پوچھ لیتے ہیں. کہ جن بھائیوں کو جو سمجھ میں نہ آئے نا وہ بات پوچھ سکتے ہیں. تو اس میں آپ کا فائدہ ہوگا. اچھا جی. اور میں نے بتایا تھا اور کبھی حرف مشبہ بالفعل سے. اب دیکھو انہو یہ بھی ضمیر منصوب متصل ہے. ٹھیک ہے جی. انہو، انہما، انہم، انہا، انہما، انہن، انکا، یہ وغیرہ وغیرہ سارے. اس کے بعد ہے ضمیر مرفوع منفصل، یہ منصوب متصل ہے. ٹھیک ہے. یہ بھی 14 ضمیر ہیں. ایاہو، ایاہما، ایاہم، ایاہا، ایاہما، ایاہن، ایاکا، ایاکما، ایاکم، ایاک، ایاکما، ایاکن، ایایا، ایانا. اس کے بعد ضمیر مجرور متصل. ٹھیک ہے جی. جی جاوید صاحب. جی حضور عرض کرتا تھا جیسے کہ اس میں بتایا گیا ہے کہ فعل میں اور حروف مشبہ بالفعل میں آتا ہے، مگر یہ جو آپ کا منصوب متصل جو ہے ایا، یہ کیا کون سا ورڈ ہے؟ یہ منصوب منفصل ہے، منصوب متصل نہیں ہے. یعنی جہاں پر بھی ایاہو، ایاہما، ایاہم، ایاہا وغیرہ یہ جتنے الفاظ آئے نا یہ ہمیشہ مفعول بہ واقع ہوں گے. ایا کے ساتھ آئے گا، ایا حمزہ اور یا ایا کے ساتھ آئے گا. ہاں ہاں ہاں. یعنی یہ اس کا ایا مطلب جہاں پر بھی ایا آ جائے جیسے دیکھو ایاک نعبد و ایاک نستعین. تو اب جو جی ہے جی کیا ہے اس کا معنی کیا ہے؟ ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور خاص تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. تو اب ایاک جو ہے نا یہ مفعول بہی ہے نعبدو کا، اور اس طریقے سے ایاک نستعین کا مفعول بہی ہے. ٹھیک ہے نا جی. اور یہ فعل کے ساتھ کبھی ملے نہیں ہوتے، یہ علیحدہ ہوتے ہیں. اچھا مجھے یہ بھی بتا دیجیے گا کہ یہ جیسے چوتھا نمبر ہے، یہ ایا کی جگہ کوئی اور لفظ بھی آ سکتا ہے کہ نہیں؟ نہیں 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 نہیں. جی یہ یہی جو ہو سمجھنا تھا. ایا آئے گا، ایا کے جی بعد اگر ہو آئے تو یہ واحد مذکر کے لیے، ہما آئے تو تسنیہ مذکر نہیں کے نہیں، لیے، میرے ہم کہنے آئے کا تو مطلب جمع ہے، مذکر کے لیے. میرے کہنے ضمیر کا مطلب یہ سمجھ میں آ گیا، جیسے اس میں ایا کا ہی سمجھنا تھا. اچھا میرا سوال یہ تھا جیسے پہلی قسم ہے مرفوع متصل، وہ جی جیسے وہ تو ماضی کی گردان ہم کہہ سکتے ہیں نا نصرہ، وہاں پہ کسبا، ذہبا کچھ بھی آ جی سکتا ہے. جی جی تو جی جی چوتھے جی جی نمبر پہ ایا کی جگہ کچھ اور نہیں آئے گا. نہیں آئے گا. اچھا بس ٹھیک ہے. اور یعنی یہ بھی جہاں پر بھی مفعول بھی ایا ہی بن آئے رہا گا ہے، نا، جی یہ بھی مفعول بھی ہے. ہاں یہ ہمیشہ مفعول بہ واقع ہوگا. یاد رکھیں جی یہ ٹھیک. ہمیشہ مفعول بہ واقع ہوگا. جی سمجھ میں تو آ جو گئی بات. ایا حرف ہے یا فعل ہے یا ضمیر ہے، اسم یہ ہے؟ اسم ہے، یہ اسم ہے، یہ ضمیر ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ ایک بتا دیجیے سمجھ میں آ جائے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں نا آپ ویسے اس کا معنی کیا جاتا ہے جیسے دیکھو ایاک نعبد، اس کا معنی کیا جاتا ہے خاص تیری عبادت کرتے ہیں. یعنی اس کے لفظ اس کے شروع میں خاص آتا ہے. جی جی. اور جی ٹھیک. ایاہو کا یہ دیکھو نا، دیکھو ضربت ایایا، تو نے خاص مجھے مارا. دیکھو نا کہا جاتا ہے جب حسر پیدا کرنا ہوتا ہے نا، حسر پیدا کرنا مقصد ہوتا ہے کہ بھائی بتانا ہوتا ہے کہ بھائی تو صرف مجھے ہی کہتا ہے. نہیں سمجھ میں آئی بات؟ تو صرف مجھے ہی کہتا ہے، یا صرف تو مجھے ہی مارتا ہے، یا صرف تو مجھے ہی کھانا کھلاتا ہے. تو یہ جو ہی ہے نا، یہ ہی جب ضمیر جو ہے نا، یہ ہی جو ہم مانا کرتے ہیں اردو میں، اس سے یہ در حقیقت اس سے ایا کا اشارہ ہوتا ہے. جی جامی صاحب. حضرت میرا ایک کوشچن تھا. جی جی کلیئر ہو گیا.
جی جی کہ جیسے ضمیر منصوب متصل تھی جی جی ضربہ ہو، جی تو جی ہو اس میں مفعول واقع ہو رہا ہے اور ضربہ میں ہوا فاعل ہے. جی جی انہو ہے کبھی ہاں ہاں مشبہ فعل کے ساتھ آتی ہے، تو انہو میں تو ہو جو ہے یہ اس کا مفعول ہے اور اس کا فاعل بھی اس کے اندر پوشیدہ ہے. نہیں 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 نہیں، یہ حروف مشبہ بالفعل جو ہے نا، یہ جو ہے نا ان کا عمل دوسرا ہے. یہ اپنے اسم کو نصب اور خبر کو رفع دیتے ہیں. گویا کہ جو ہو ضمیر جو ہے یہ اس کا اسم ہے، یہ اس کا مفعول بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا صحیح. جی، یہ اس کا مفعول بھی نہیں ہے. اب ذرا میں آپ کو یہاں پر لے آتا ہوں. اب جو جن بھائیوں نے جو ہے نا وہ مجھ سے سوالات نہیں کیے، میں ان کی طرف آؤں گا تاکہ ان کا فائدہ ہو. ٹھیک ہے نا، یہ سارا یہ لکھا ہوا ہے نا، اب یہ اس کی طرف میں آؤں گا. خاص کر کے عبد المجید صاحب، اگر آپ جو ہے سن رہے ہیں تو آپ کے سمجھانے کا طریقہ اچھا ہے، آپ ذرا اس کو بیان کریں. جی عبد المجید صاحب سن رہے ہیں؟ جی تو جی جی آپ پڑھیں یہاں سے. ضمائر کی پہچان کے مقامات. ضمائر کی پہچان کے مقامات. ہاں ضمیر مرفوع متصل کے مقامات، یعنی اس کی پہچان کا طریقہ کیا ہے؟ تو اس کے پہچان کا طریقہ یہ ہے کہ ضمیر مرفوع متصل 3 جگہوں پر پائی جاتی ہے. ہاں نمبر 1، فعل کے اندر، ہاں جیسے ضربہ. ہاں یہ ضربہ کہ اس کے اندر یعنی پوشیدہ ہوگی. جی یہ فعل ہے تو اس کے اندر جو ضمیر ہوگی وہ ضمیر مرفوع متصل ہوگی. ہاں تو اس کے اندر جو ضمیر ہوگی وہ ضمیر مرفوع متصل ہوگی. اسی ہاں طرح یہ 2 مرتبہ مجھ سے لکھا ضربت گیا تھا. ہاں ضربت کے اندر ہی ضمیر ہے تو یہ ہیا ضمیر ہیا ہیا مرفوع ہی یا. ہاں آگے نمبر 2. جی نمبر 2. اگر کوئی اور دوست پڑھنا چاہتا ہے، جو بھی پڑھنا چاہتا ہے نا، پڑھے ذرا کھل کے پڑھے. جی عبد المجید صاحب کھل کے پڑھیں آپ. جی فعل کا جز جیسے ضربو میں واؤ اور ضربت میں تا. ضرب اس تو میں دیکھ ضربتو وہ تھوڑا باریک ہے، نظر نہیں، میں سمجھے شاید جزم پڑی ہاں ہے. میں ذرا اس کو بڑا کر دیتا ہوں. جی صحیح ہے ابھی. ٹھیک ہو گیا ابھی؟ جی ٹھیک ہے. اب صحیح ہو گیا نا؟ جی ضربت ہاں ضربتو ہاں میں تو اس میں دیکھیں ضربو آخر میں جو ضمیر ہے وہ واؤ ہے اور یہ ضمیر مرفوع متصل ہے. اسی طرح ضربتو ضربتی کے آخر میں جو تا ضمیر ہے یہ ضمیر مرفوع متصل ہے، تو اس کا دوسرا مقام ہو گیا ہے. ہاں نمبر تیسرا 3، مقام. صیغہ صفت کے اندر ہوتی ہے. ہاں جیسے داربن ہاں کے اندر ہوا ضمیر، تو ہاں یہ اس کا تیسرا مقام ہے. تو یہ صرف 3 جگہوں پر ہی پائی جاتی ہے. اس کے بعد اب آگے دوسری قسم کی طرف چلتے ہیں. تو ضمیر منصوب متصل کے مقامات کیا ہیں؟ تو 2 جگہوں پر ضمیر منصوب متصل پائی جاتی ہے. جی بولیے. فعل جی نمبر پڑھیے. 1، فعل کے بعد جیسے شرح مایا کی کتاب کی عبارت ہے الفہ شیخ الامام. شیخ چلو یہ الامام. میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں، 1 منٹ. فعل کے بعد جیسے شرح میں کتاب ہے کہ انشاءاللہ آپ پڑھیں گے آپ، تو اس کی عبارت ہے الفہ شیخ الامام. تو الفہ جو ہے نا یہ فعل ہے ضربہ کی طرح. تو اس کے ساتھ جو یہ ضمیر ہے نا، تو یہ ضمیر منصوب متصل ہے. جس طرح دیکھو یہ ناصرہ میں ہے، وہ دیکھو یہ ناصرہ میں ہے نا، یہ ناصرہ جی میں جو ضمیر ہے یہ اسی کی طرح کس میں ہے؟ الفہ میں ہے. وہ ضمیر جو نظر آ رہی ہے آپ کو یہ. ٹھیک ہے جی، یہ ہو ضمیر جو ہے. ٹھیک ہے جی. تو کہتے ہیں جی اور یہ ترکیب میں مفعول بہی بنتی ہے. تو یہ اس کا ایک مقام ہو گیا. دوسرا مقام کیا ہے کہ یہ حروف مشبہ بالفعل کے بعد آتی ہے، جیسے انہ کانہ. یہ حروف جی مشبہ بالفعل ہے، ان کے ساتھ جو یہ ضمیر ہے تو یہ ضمیر منصوب متصل ہے. یہ صرف 2 جگہوں پر آتی ہے. اس کے بعد پھر تیسری ضمیر تھی مجرور متصل. تو اس کے مقامات کیا ہیں؟ کہتے ہیں اس کے مقامات 2 ہیں. نمبر 1، اسم کے ساتھ یہ تمام اسماء ان کے ساتھ جو بھی ضمیر ہوگی نا، وہ ضمیر کیا ہوگی؟ یعنی غائب کی ہو، مخاطب کی ہو، یا پھر وہ متکلم کی ہو، وہ ضمیر مجرور متصل ہوگی. اس کی مثال میں آپ کو یوں دیتا ہوں، جیسے دیکھو کتاب اسم ہے نا،
جی کتاب اسم ہے، اس کے ساتھ آپ کوئی بھی ضمیر ملائیں، کوئی بھی ضمیر ملائیں، ہو ملائیں تو کتاب ہو ہوگا، ہما ملائیں تو کتاب ہما ہوگا، ہم ملائیں تو کتاب ہم ہوگا، یا کوئی بھی آپ ایک قسم لے لیں، کوئی بھی آپ جو ہے نا قلوبہم جی علیکم، ہاں قلوبہم قلوبہم، علیکم، ہاں آگے کوئی ایک، علیکم، سارے جتنے بھائی ہیں نا ہر ایک ایک مثال دے دیں. جی برہان بھائی آپ کوئی مثال دے دیں کتنے اس میں ہم ایسے تھے قلم کا. ہاں جی، اور آگے چلیں خالد صاحب آپ مثال دے دیں کوئی ایک. یہ ہے جی ولدک ہاں ولدہ. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی. آگے جامی صاحب آپ کوئی مثال دے دیں، اسم کے ساتھ ضمیر ملائیں، کوئی بھی اسم آپ کو جو بابہ، ٹھیک ہے جی. اس کے بعد جی امام صاحب آپ کو ایک مثال دے دیں، یہ میں آپ کے سامنے کھولتا ہوں انشاءاللہ ربیہ، یہ انشاءاللہ ربیہ ہے آپ کے سامنے، چلے تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے. ٹھیک ہے جی. یہ دیکھیں یادا کا میں جو کاف ضمیر، جی یادا کا میں جو کاف ضمیر ہے ہاں یادا کا میں جو کاف ضمیر ہے یہ کون سی ضمیر ہے، کوئی بتائے گا جامی صاحب؟ یہ جی برہان صاحب. کاکم یہ اسم ہے یادا ہاتھ، ہاں اور یہ ہاں اس لیے مجرور متصل ہوئی. مجرور متصل ہو گئی جی. راس مانے سر، میں کہوں تیرا سر تو کیا ہوگا؟ جی وہ بھی راس بھی سر کا مطلب وہ بھی اسم ہو گیا، تو تیرا ہاں سر وہ بھی مجرور متصل. جی مجرور متصل. جی جی آمنہ بہن آپ بتائیں کہ ضمیر مجرور متصل کس کے بعد آتی ہے؟ اسم کے بعد. اسم کے بعد. جی ٹھیک ہے جی. حرف کے بعد، جی اسم اور حرف کے بعد. اسم اور حرف کے بعد آتی ہے. تو اب یہ آپ کی پریکٹس ہو گئی. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد آپ اب آگے چلیں. اس کے بعد کیا ہے؟ اس کا دوسرا مقام حروف جارہ والا یہ آ گیا، لہو لہو لکم لنا. تو یہ اس میں جو لام ہے یہ حرف جار میں سے ہے، تو اس طرح یہ حروف جارہ کے ساتھ جو ضمیر ہے یہ ضمیر مجرور متصل ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس کی تو انتہائی آسان تھی. اب ہم ذرا چلتے ہیں آگے. ضمیر جو منفصل ہے اس کی پہچان کیسے کی جاتی ہے؟ تو ضمیر منصوب منفصل اور مرفوع منفصل، تو منفصل کی صرف دو ہی قسمیں تھیں. تو پہلے پڑھتے ہیں ہم ضمیر منصوب منفصل. اس کی پہچان کیسے کی جاتی ہے؟ تو کہتے ہیں منصوب منفصل کی پہچان انتہائی آسان ہے. جو بھی لفظ ضمیر جو ہے ایا سے شروع ہو، ایا سے شروع ہو ضمیر منصوب منفصل ہوگی. جیسے قرآن کریم میں ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے، تو یہ ضمیر منصوب منفصل کی پہچان سب سے زیادہ آسان ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد رہی آخری ضمیر جو کیا ہے؟ مرفوع منفصل. تو کہتے ہیں کہ اس کا پہچان کا طریقہ یہ ہے کہ جو پیچھے جتنے طریقے بیان ہوئے نا اس میں سے کسی ایک بھی نہ ہو. یعنی چار ضمائر کی جو ہم نے پہچان پڑھی ہے اس کے علاوہ، یعنی جو چار ضمائر کے جو مقامات ہیں ان کی جو پہچان کا جو طریقہ ہے ان کے علاوہ جہاں کہیں بھی کوئی اور ضمیر پائی جائے گی تو وہ ضمیر مرفوع منفصل ہوگی. جیسے دیکھو قافیہ کی ایک عبارت ہے وہ واہ یا، میں نے بتایا تھا نا، جس طرح یہ واہ یا ہما ہم جہاں پر یہ واقع ہوں گے نا وہ ضمیر مرفوع منفصل ہی واقع ہوں گے. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ جی بولیے. جی آ رہی ہے حضرت. میرے خیال میں آج کا سبق جو ہے وہ خلاصۃ النحو کا ہمارا تھوڑا لمبا ہو گیا ہے، اور شاید میں سمجھ رہا ہوں کہ آپ کو شاید تھوڑی پریشانی بن رہی ہے، تھوڑی دقت بن رہی ہے، یا صحیح طرح سمجھ میں آ رہا ہے؟ نہیں ضرور آج تھوڑی سمجھ آ رہی ہے الحمدللہ. جی میں سمجھ. ضمیروں کے حوالے سے میں خود بہت پریشان تھا، جی لیکن جی کافی دن ہو گیا نا تھوڑا، تو لیکن الحمدللہ تھوڑا تھوڑا اور بات آسان ہو گیا ہے، آپ بیٹھ گئی وجاہت تھوڑا سا. کی اس کی وجہ سے آسان ہو گیا ہے. جی حضور جی کو کتاب کون سی کتاب ہے جو آپ نے دوسری کتاب دکھائے؟ یہ والی، جی حضور. یہ والی، جی یہ والی. یہ والی علم النحو ہے، یہ میں آپ کی طرف سینڈ کر دیتا ہوں. اور یہ میں نے خود لکھا تھا جو نا 2-3 صفحے تھے، جو باقی کلاسیں تھیں نا تو وہ ان کلاسوں کو میں نے جو ہے نا یہ تھوڑی پریکٹس کروائی تھی. وہ یہ بھی تقریباً بھیجو، جی جی دو بھی بھیجو. ہاں انشاءاللہ میں آپ کو یہ گروپ میں انشاءاللہ میں سینڈ کر دیتا ہوں.
ٹھیک ہو گیا نا جی. اس کے بعد اب ہمارا سبق ہے انشاء العربیہ کا. انشاء العربیہ ہم نے یہ پڑھا تھا میرے خیال میں جب یہ برہان صاحب 17 نمبر سابع اشر. ہاں سابع اشر. ٹھیک ہے جی. دیکھیں اگر کوئی بہن بھائی ایسا ہے کہ جس کو سبق صحیح طرح سمجھ میں نہیں آیا تو وہ پوچھ سکتا ہے کہ جو ہے نا وہ ابھی شاید ہو سکتا ہے کہ پہلا دن ہے, کافی دوست خاموش ہے نا, تو میرا دل مطمئن نہیں ہوتا کہ جب تک سب نہیں بولتے. تو آپ جتنے بھی ہیں آپ کو جو ہے نا سبق سمجھ میں نہیں آ رہا ہو تو آپ جو ہے نا اس سے پرابلم کیا ہوگا نا, بعد میں جب سبق آگے بڑھ جائے گا نا تو سارے کو ایسا لگے گا جو اسلامی بھائی نہیں کر رہے ہیں ان کو ایسا لگے گا کہ نہیں جانتے ہیں. اب ہاں ساری پریشانی آ جائے گی بعد میں. جی 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 بہتر ہے جی کہ کم پڑھا جائے اور بہتر انداز سے پڑھا جائے جی جی تاکہ جی آگے ہم فوری طور پہ جو ہے ہم کور کر پائیں گے, ورنہ کرنے مشکل ہو جائے گا. جی بالکل بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اب چلے جی بھاگنا اب ہم شروع کر پڑھتے جی اب ہم پڑھتے ہیں ضعیفن. یہ معنی میں نے آپ کو کرایا تھا, تو ابھی جو ہے نا جن بھائیوں نے نہیں بولا تو ان میں ایک جو ہے نا وہ میں ذرا نام دیکھ لیتا ہوں. جنہوں نے نہیں بولا تو ہمارے کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم ان سے تھوڑا سنیں. ٹھیک ہے نا جی. نور الایمان نور الایمان یہ ہمارے اسلام بہن کسی بہن کا نام تو نہیں ہے؟ اس کے بعد جو ہے نا ذیشان صاحب بھی آ گئے. سید نعمان صاحب, سید نعمان صاحب سن رہے ہیں ہمیں؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی شاہ صاحب اس دن میں نے کلام عرب سے اردو میں ترجمہ کرنے کا ایک طریقہ بتایا تھا, آپ موجود تھے اس ٹائم؟ نہیں, اصل میں میری طبیعت خراب تھی. میں انشاءاللہ اب اچھا آن ورڈ مسلسل جی آؤں گا اور میں ٹھیک ہے جی. سبق یاد کروں گا انشاءاللہ. جی دوسرے نمبر پر آتی ہیں ہماری بہن, آتی ہیں رافع بی بی. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی بہن اس ٹائم جو طریقہ بتایا گیا تھا عربی سے اردو ترجمے کرنے کا, آپ کو کچھ آئیڈیا ہے اس کے بارے میں تھوڑا بہت؟ جی ہاں تو کیا طریقہ کار ہے ان کا؟ سر آپ نے بتایا تھا کہ جب اردو میں ترجمہ کریں گے, عربی پڑھیں گے تو اس کے پہلے فائل ہوگا, پھر اس جی کے جی بعد فعل, پھر اس کے بعد مفعول آئے گا. نہیں, اس کے پہلے فاعل ہوگا, پھر مفعول بہی آئے گا, پھر اس کے بعد فعل آئے گا. سر جیسے ضعیف یقرأ الباب, تو اب ہاں ضعیف پہلے فائل ہے, پھر ہاں یقرأ فعل ہے, پھر باب مفعول آ گیا. نہیں نا, یہ یوں ہوگا نا. دیکھیں میں نے آپ کو یوں عرض کیا تھا کہ جو عربی میں اگر اردو میں ترجمہ کرنا ہوگا تو پہلے ہم فاعل کو رکھیں گے. یہ ہم یوں عربی, کہیں یہ گے سب میں عربی کا میں نے بتایا عربی کا, لیکن جب ہم اردو کریں گے اس کی ہاں ہاں تو پہلے آ جائے گا اردو ترجمے میں پہلے آئے گا فاعل, پھر اس ہاں کے بعد مفعول, پھر اس ہاں کے بعد فعل آئے گا. ہاں تو اب اس کا ترجمہ کریں, جو ہے نا اس کا ترجمہ آپ کریں. ضعیف یقرأ الباب. ضعیف مہمان, یقرأ کھٹکھٹاتا ہے باب دروازہ, تو اس کا باب ہمارا ترجمہ اس طرح ہوگا, مہمان دروازہ کھٹکھٹاتا ہے. ماشاء اللہ ٹھیک ہو گیا جی. اس کے بعد آتے ہیں ہم جو ہے نا وہ ذیشان صاحب کے پاس آتے ہیں. جی ذیشان صاحب آپ بتائیں, زید یکرم الضیف, اس کا معنی کس طرح ہوگا؟ زید یکرم ضیف, زید مہمان کی عزت کرتا ہے. جی ماشاء اللہ ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد مبشر صاحب, جی زید حضرت. یکرم. جی سر. سعید یقرب ضیفہ. سعید یقین مانی مہمان نوازی کرتا ہے, ضیف مانی مہمان کی. سعید مہمان کی مہمان نوازی مہمان کرتا ہے. نوازی کرتا ہے. جی جی ٹھیک ہے جی. ہاد ہی سفرت الطعام, اس کے بعد جو ہے نا ہمارے ہاں نور الایمان کا نمبر آ رہا ہے, تو وہ جی ہاد ہی سفرت الطعام کا معنی کیا بنے گا؟ جی برہان صاحب آپ بتائیں, ہاد ہی سفرت الطعام کا معنی کیا بنے گا؟ جی حاضی سفرت الطعام,
یہ کھانے کا دسترخوان ہے. جی آگے خالد صاحب کی باری ہے. یجلس الضیف علی السفرۃ. جی حضرت مہمان دسترخوان پر بیٹھتا ہے. ہاں ماشاء اللہ ٹھیک ہو گیا. تو یجلسو میں جو ضمیر ہے یہ کیا ہے؟ یجلسو جو ضمیر ہے یہ کون سی ضمیر ہے؟ یجلسو میں یہ واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے ہوا. نہیں یہ آیا منصوب متصل ہے، مرفوع منفصل ہے، مجرور متصل ہے؟ یہ مرفوع متصل ہے حضرت، مرفوع متصل. ہاں ٹھیک ہو گیا. ویسے تو ابھی یہ چونکہ میں نے آپ کو ایک بتایا تھا نا، چونکہ ضعیف اس کا فاعل بن رہا ہے، لیکن اگر ضعیف نہ ہو تو پھر مرفوع متصل ہوگا. ٹھیک ہے نا جی؟ ٹھیک. ہاں جی مبشر صاحب. حضرت یہ یجلسو مانی وہ بیٹھتا ہے، اور اس سے پہلے ہم نے سبق پڑھا تھا مفتی صاحب سے، اس میں جو ایک ورڈ تھا یقومو، نہیں یقودو، یقودو مانی حضرت بیٹھنا ہوتا ہے. یقودو حضرت، یقودو اور یجلسو حضرت یہ دونوں بیٹھنے کے ہیں، لیکن کہاں کہاں استعمال ہوں گے حضرت؟ یہ تھوڑا سا. ہاں یجلسو جو ہے نا، یہ جو ہے نا وہ آپ کو اس کے لیے جو ہے نا وہ تھوڑا ہم آگے چلیں گے پھر آپ کو پتہ چلے گا. ٹھیک ہے نا جی؟ اب اس کی مزید جو ہے نا وہ پھر آپ کو یجلسو کہاں استعمال ہوگا، یقودو کہاں استعمال ہوگا، وہ اس کے بارے میں آپ کو جو ہے نا وہ پوری ڈیٹیل سے میں آپ کو بتاؤں گا. اب یوں چونکہ تھوڑے بہت جو ہے نا جو پہلے آپ کو سمجھ میں آئی ہے وہ پھر تھوڑی ڈیلیٹ نہ ہو جائے آپ سے. وہ انشاءاللہ میں آپ کو نا اچھے طریقے سے جو ہے نا اس کا مطالعہ کر کے اور اچھے طریقے سے میں اس کی شاید پی ڈی ایف بھی بنا دوں، وہ پھر میں آپ کو بھیج دوں گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی؟ جی آواز آ رہی ہے میری؟ جی حضرت، جی کلیئر ہے حضرت. اوکے ہاں انشاءاللہ. ایک چیز آپ نے بیان بتائی تھی کہ اگر فعل شروع میں آئے تو اس کا فاعل ظاہر ہوگا، اور اگر فعل درمیان میں اس کا فاعل ضمیر ہوگا. جی جی بالکل 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 خالد صاحب بہت زبردست. مجھے بہت خوشی ہوگی کہ ماشاءاللہ آپ نے یہ قاعدہ یاد رکھا ہوا ہے ماشاءاللہ. جی تو اب دیکھو یہ یجلسو شروع میں ہے نا، یجلسو میں شروع میں تو ضعیف اس کا فاعل ہے. صحیح. جی سمجھ میں آ رہی بات؟ ہاں آگے چلتے ہیں جی. انا اجلسو علی السفرۃ، اس کی کس نے بتائی تھی؟ خالد صاحب نے بتائی تھی. جامی صاحب کی باری ہے. جی جامی صاحب آپ بتائیں. انا اجلسو علی السفرۃ اس کا معنی کیا ہوگا؟ جامی صاحب سن رہے ہیں؟ جی اس کے بعد ہے امام صاحب کی باری ہے. جی امام صاحب آپ بتائیں. انا اجلسو علی السفرۃ. میں رہ جاتا. اچھا جی احتجام صاحب آپ بتائیں. انا اجلسو علی السفرۃ اس کا معنی کیا بنے گا؟ جی عبد المجید صاحب. جی آپ بتائیں. انا اجلسو علی السفرۃ، میں دسترخوان پر بیٹھتا ہوں. جی ماشاءاللہ ٹھیک ہے. تو اب یہ میرے خیال میں آپ کو ترجمہ کرنا اس کا آ گیا ہے. تو اب ہم ذرا تمرین کرتے ہیں. هل انت تقرأ الباب؟ جی کون ترجمہ کرے گا اس کا؟ هل انت تقرأ الباب؟ جی کون کرے گا؟ جی ماشاءاللہ ٹھیک. جی ہاں کیا تم دروازہ کھٹکھٹاتے ہو؟ جی شاباش. جی آگے چلو. نام انا اقرأ الباب. جی آمنہ بہن کریں گی؟ نام انا اقرأ الباب. جی ہاں میں دروازہ کھٹکھٹاتا ہوں. ہاں ٹھیک ہے. هل زید یقرأ الباب؟ جی مبشر صاحب. جی حضرت، کیا زید دروازہ کھٹکھٹاتا ہے؟ لا بل خالد یقرأ الباب، نہیں بلکہ خالد دروازہ کھٹکھٹاتا ہے. جی ٹھیک ہو گیا. میں یقرأ الباب رافع بی بی. رافع بین. دروازہ کون کھٹکھٹاتا ہے؟ کون دروازہ کھٹکھٹاتا ہے؟ ہاں ٹھیک ہو گیا. الضیف یقرأ الباب. خالد صاحب. مہمان
दरवाज़ा खटखटाता है। जी ठीक है जी। हल अंत तुकरिमु दैफा, जामी साहब। जामी साहब, हल अंत तुकरिमु दैफा। जी अब्दुल मजीद साहब आप बताएं। ये हल अंता तुकरिमु दैफ, क्या तुम मेहमान की ताज़ीम करते हो? जी नाम शाबाश, अकरिमु दैफ, जी हाँ मैं मेहमान की ताज़ीम करता हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त, बहुत खूब। असल में आप सब बासलाहियत हैं, लेकिन ये कि आप जब बोलेंगे नहीं ना तो उस वक्त आपके अंदर जो है ना सलाहियत पैदा नहीं हो सकती। तो इंसान को जितना हो सके इंसान बोलता रहे। जी बढ़ चढ़ कर आप बोलेंगे ना तो फिर बेहतर होगा। हल सईदुन युकरिमु दैफा, जी हैंड रेस करें जिसको ये माना आता है। जी चलो जी, रीशान साहब आप सुनाइए। क्या सईद मेहमान की मेहमान नवाजी करता है? मेहमान की इज्जत करता है। इस- वो यकरी का माना होता है इज्जत करना, वो मेहमान नवाजी करना। ठीक है जी। युकरिमु का माना क्या है? इज्जत करता है। नाम सईद युकरिमु दैफा। जी अब्दुल मजीद साहब आप बताएं। जी हाँ सईद मेहमान की इज्जत करता है। जी आगे चलते हैं। हल सदीकों का यकरिद दैफा, इस्लामी बहनों में से जो बहनें हैं हमारी उनमें से कोई एक बताएं। सदीक क्या सदीक अपने दोस्त की मेहमान नवाजी करता है? माशाल्लाह ठीक हो गया। नहीं, हल सदीकों का माना होता है क्या, सदीकों का माने तेरा तेरा दोस्त। ठीक है हाँ जी। हाँ जी। हाँ तो क्या जो है ना, क्या है कि तेरा दोस्त मेहमान की मेहमान नवाजी करता है। हाँ जी। नाम सदीकी, मेरा हाँ दोस्त यकराई मेहमान नवाजी करता है दईफू मेहमान की। मेरा दोस्त, जी हाँ मेरा दोस्त मेहमान की मेहमान नवाजी करता है। माशाल्लाह ठीक है जी। हल तुकरिमु दैफा का दूसरी हमारी बहन बताए। क्या तुम मेहमान की मेहमान नवाजी करते हो? माशाल्लाह आगे चले, बुरहान साहब आप बताएं कि भाई हल तदऊ बाद तामी। हल तदऊ बाद तामी, क्या तुम खाने के बाद दुआ मांगते हो? जी नाम अदऊ बाद तामे। हाँ जी ना, जी हाँ मैं खाने के बाद दुआ मांगता हूँ। बशर साहब हल तजलिसु अला सुफरते। क्या तुम दस्तरखान पर बैठते हो? जी माशाल्लाह ठीक हो गया। अच्छा ये अभी आपकी यानी ये सही हो गया। अब जरा हमें ये यहाँ पर हमें चाहिए, तुम दरवाजा खटखटाते हो, क्या तुम दरवाजा खटखटाते हो? खालिद साहब बताएंगे। जी। हल अंता तकराउ तकराउल बाबा। हाँ हल अंत तकराउल बाब, जी जी। जी हाँ मैं दरवाजा खटखटाता हूँ। जीशान साहब बताएंगे। जी जीशान साहब। जी नअम अना अकराउल बाब। जी माशाल्लाह ठीक है। क्या जैद दरवाजा खटखटाता है? बुरहान भाई बताएंगे। जी हल जईदुन यकराउल बाब। जी हाँ जैद दरवाजा खटखटाता है, इसका भी बताएं। जी हाँ ये है, जी हाँ जैद दरवाजा खटखटाता है। नाम जईदुन यकराउल बाबा। जी ठीक है। अच्छा जी, हमारी बहनों में से कोई बताएगी मैं मेहमान की इज्जत करता हूँ। हमारी दोनों बहनों में से कोई एक। ना अना अकरिमुद्दैफा। जी क्या आप मेहमान नवाजी करते हैं? दूसरी बहन हमारी। हल अंता युक्रिमुल युक्रिमु, हल अंता युक्रिमु। जी सही कह रही हैं आप। कोई और बताएगा सही कह रही? तुक्रिमु आएगा। जी तुक्रिमु, हल अंता तुक्रिमु। वो तुकरे का माना होता है इज्जत करना।
مہمان نوازی کیا آتا ہے؟ یکری. تو کیا آپ مہمان نوازی کرتے ہیں؟ تو مطلب کیا ہوگا؟ حل ٹاکری تکری ضعیفہ. اچھا هل انت ٹاکری ضعیفہ. ہاں جی آگے جی ہاں میں مہمان نوازی کرتا ہوں، تو اس کا بتائیے. نعم انا اکری اکرد ضعیفہ. اکری ضعیفہ. جی ماشاء اللہ. آگے چلیں جی. میرا دوست مہمان نوازی کرتا ہے، مبشر صاحب بتائیں گے. جی حضرت، میرا دوست مہمان نوازی کرتا ہے تو صدیقی صدیقی یکری صدیقی یکری الضیفہ. ہاں ٹھیک ہو گیا ماشاء اللہ. اچھا جی برہان بھائی بتائیں گے کیا آپ کھانے کے بعد دعا کرتے ہیں؟ هل تدعو بعد الطعام. جی ماشاء اللہ. خالد صاحب بتائیں گے. جی ہاں میں کھانے کے بعد دعا کرتا ہوں. نعم انا ادعو بعد الطعام. اچھا جی کیا خالد، چلو یہ بھی بتائیں آپ، چلو یہ آپ کا نام ہے، کیا خالد دعا کرتا ہے؟ هل خالد يدعو دعا. یدعو بس یدعو. اچھا هل خالد يدعو. ہاں ٹھیک وہ ہے دعا کرتا ہے. مبشر صاحب بتائیں گے. ہوا یدو. ہاں ٹھیک ہو گیا. حضرت میرا ایک سوال تھا حضرت. جی 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 جیسے حضرت تیسرے نمبر پہ تھا کیا زید دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، تو جی بتایا تھا جن صاحب کا ٹرن تھی کہ حل زید یکرہ بابا. حضرت اس ہاں کو ہم اس طرح بھی بنا سکتے ہیں، حل یکرہ زید ہاں ہاں بابا. ہاں ہاں پڑھ سکتے ہیں. تو اس میں یوں ہوگا نا کہ دیکھو نا، اب وہ جو پوچھنے والا ہے نا وہ یہ پوچھ رہا ہے کہ زید نے یہ کام کیا کہ نہیں. یعنی اس کا مقصد ہے کہ جی بھئی دروازہ تو کھٹکا ہے، لیکن زید جی نے کیا ہے کہ نہیں. جی بات بس سمجھ جو میں آ رہی کہ حضرت نہیں آ زید رہی؟ ہے. جی بالکل بالکل. ہاں یعنی یہ فصاحت کا، یہ جو قانون ہے یہ فصاحت کا ہے، فصاحت اور بلاغت کا ہے. وہ انشاءاللہ ہم جو ہے نا کیا ہے کہ فصاحت اور بلاغت جب پڑھیں گے نا تو وہاں پر جو ہے نا یہ بھی ہو سکتا ہے حل یکرہ زید الباب، یوں بھی آئے گا، اور حل زید یکرہ الباب بھی آئے گا. تو ان دونوں کا مقصد علیحدہ علیحدہ ہوگا. جی ذیشان صاحب. جی ذیشان صاحب آپ نے ہینڈ ریس کیا ہوا ہے. اچھا جی آگے ہم ذرا یہ سبق پڑھتے ہیں، اس کے بعد پھر انشاءاللہ جو ہے نا کہ ٹائم کافی ہو رہا ہے. دجاجتن کا معنی ہوتا ہے مرغی، دیکن کا معنی ہوتا ہے مرغا، تبید کا معنی ہوتا ہے انڈا دیتی ہے، بیدتن کا معنی ہوتا ہے انڈا، افراخن معنی چوزے، عرف دی کے معنی مرغی کی کلغی، وہ جو اوپر جو ہے نا ہوتی ہے نا مرغ کی کلگی جو ہوتی ہے، لذیذ معنی مزیدار، عرف دی کے یہ نشان نظر آ رہا ہے آپ کو، عرف دی کے یہ جو اوپر والی ہوتی ہے نا اس کو کلگی کہا جاتا ہے، مرغے کی کلگی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی یہ کلگی ہے اس کی. ہذہ دجاجتن یہ مرغی ہے، ہذہ افراخھا یہ اس کے چوزے ہیں، ھذا دیکن یہ مرغا ہے، حل الدجاجۃ تبید کیا مرغی انڈا دیتی ہے؟ نعم الدجاجۃ تبید مرغی انڈا دیتی ہے. آکلو بید الدجاجۃ میں کھاتا ہوں، میں مرغی کا انڈا کھاتا ہوں. ٹھیک ہے نا جی. بیدۃ الدجاجۃ لذیذۃ مرغی کا انڈا لذیذ ہے. حل تاکل بید الدجاجۃ کیا تم مرغی کا انڈا کھاتے ہو؟ نعم جی ہاں. آکل بید الدجاجۃ جی ہاں میں مرغی کا انڈا کھاتا ہوں. ھذا دی کی، اب یہ جو ضمیر ہے کون بتائے گا؟ یہ ضمیر کیا کون سی ہے؟ مرفوع منفصل ہے، مجرور متصل ہے، منصوب متصل ہے؟ کون بتائے گا؟ جی برہان صاحب. جی دی کی یعنی یہ جو ہوگا یہ مجرور متصل. جی ٹھیک ہے. اچھا جی. ھذہ دجاجتی یہ میری مرغی ہے، ھذہ دجاجتہ یہ اس کی مرغی ہے،
جی ہم میں جو ہے نا ہماری دونوں بہنوں میں سے کوئی بتائے گی کہ یہ دجادت ہو میں جو ہو ہے یہ کون سی ضمیر ہے، آیا منصوب ہے کہ مرفوع ہے؟ صوب متصل. منصوب متصل. جی سر. دوسری بہن بتائے ہماری. ضمیر منصوب متصل. میں نے آپ کو قاعدہ بتایا تھا نا، قاعدہ یہ تھا کہ اگر کسی اسم کے بعد آئے تو وہ مجرور متصل ہوتی ہے. ہاں جی جی سر سوری. جی ٹھیک ہے نا جی. تو جی اب جی دی کی میں جو یا ضمیر ہے یہ بھی مجرور متصل، دجا جاتی میں جو یہ ضمیر مجرور متصل، جی وہ میں جی یا ضمیر مجرور متصل. اب سمجھ میں آ گئی؟ جی جی آگے سے. ہاں اچھا جی. اس کے بعد پھر یہ مشق ہے، یہ آپ نے مشق حل کر کے آنا ہے. ٹھیک ہے جی. میرے خیال میں آج اتنا سبق کافی ہے. آج ایک جو ہے نا ہمارے وہ رہ گئی، کتاب رہ گئی ہماری، انشاءاللہ وہ پھر انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. کون سی؟ بہار شریعت. ٹھیک ہے جی. ایک خلاصۃ النحو ہمارا ہو گیا، اس کے بعد پھر عربی والی ہو گئی، اور اس کے بعد ہمارا کیا ہو گیا؟ انشاءاللہ عربیہ بھی ہو گئی. ٹھیک ہے جی. وہ ہم پڑھ رہے ہیں حدیث کی کتاب فی الحال پڑھ رہے ہیں. ہاں وہ حدیث والی بھی رہ گئی نا. چلو حدیث شریف ہم برکت کے طور پر پڑھ لیتے ہیں نا. اچھا جی. حضرت اب یہاں پر پہنچے تھے ہم. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان الفاظ کے ساتھ دعا مانگے بغیر مجلس سے تشریف لے جاتے ہیں. کون سے؟ اے اللہ ہمیں خوف سے حصہ عطا فرما، یعنی یہ آپ دعا مانگتے تھے جو ہمارے اور گناہوں کے درمیان حائل ہو جائے، اور اطاعت سے جس کے ذریعے ہم جنت میں پہنچا دے ہمیں، اور یقین جس کے ذریعے ہم پر مصائب دنیا آسان کر دے. اے اللہ جب تک ہمیں زندہ رکھے ہمیں اپنے کانوں، آنکھوں اور قوت سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما، اور اسے ہمارا وارث بنا. ہمارا انتقام صرف ان لوگوں تک محدود کر دے جو ہم پر ظلم کریں. دشمنوں کے مقابل ہماری مدد فرما. دینی معاملات میں ہمیں مصائب میں مبتلا نہ کر، اور دنیا کو ہمارا سب سے بڑا مقصد اور ہمارے علم کا مقصد نہ بنا. سمجھے بات؟ اور بے رحم لوگوں کو ہم پر مسلط نہ کر. سب دعا فرمائے کہ آمین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بے رحم لوگ ہم پر مسلط نہ فرمائیں. آمین. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ آمین. تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ اللہ تعالیٰ کا ذکر کیے بغیر مجلس سے اٹھ جاتے ہیں تو گویا کہ وہ مردار گدھے کی لاش پر سے اٹھتے ہیں، اور ان کے لیے حسرت ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے. جب انسان بیٹھے مجلس میں تو اللہ کا ذکر کرتا رہے. اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا جب کچھ لوگ مجلس کا انعقاد کرتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ کے ذکر اور اپنے نبی کی بارگاہ میں ہدیہ درود بھیجے بغیر اٹھ کھڑے ہوتے ہیں تو ان کے لیے باعث نقصان ہے. اگر چاہے تو ان کو عذاب دے دے اور چاہے تو بخش دے. تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ جب بھی انسان کسی مجلس میں بیٹھے تو اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کرتا رہے اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف بھیجتا رہے. سبحان اللہ. آگے چلیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی جگہ بیٹھا اور وہاں اللہ کا ذکر نہ کیا تو وہ اللہ تعالیٰ کے عقاب میں ہے، اور جو کسی بستر پر لیٹ جائے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ کرے وہ بھی اللہ کے عقاب میں ہے. تو اب اٹھتے بیٹھتے جو ہے انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے. ٹھیک ہے جی. تو انشاءاللہ مزید جو ہے نا وہ ہم پھر پیر والے دن ملاقات ہوگی انشاءاللہ.